آپ کے یاد کو، آپ کے ذکر کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور فرمایا کہ یہ تو برباد ہونے والے لوگ تھے. ہم نے ان کو نہیں بہکایا، بلکہ یہ تو خود بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. تو خود برباد ہونے کے لیے میں اپنے لیے گڑھا کھود رکھا تھا. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ انہوں نے تم کو جھٹلا دیا اس بات میں جو تم کہہ رہے تھے، جو تم یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ان لوگوں نے دعوت دی تھی، ہم تو ان کے پیچھے چل دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب تو دیکھو تمہارے معبود جن کو تم کہا کرتے تھے کہ آج تو یہ تمہارے سامنے تم کو جھٹلا رہے ہیں. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، کہ اب تم لوٹ نہیں سکتے ہو، وَلَا نَصْرًا، اور نہ تم مدد کر سکتے. اب یہاں سے کہیں بھاگ کر کے دوبارہ سے ایسا بھی نہیں کہ جا کر کے چلو بھائی توبہ تلافی کر لیں گے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا. جب تک آنکھیں کھلی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تب تک توبہ کا مسئلہ ہے، تب تک آدمی توبہ کر لے گا تو توبہ ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کل کا بھروسہ نہیں، آج توبہ کرے، آج ابھی توبہ کرے، کل کا بھروسہ نہیں. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، فرمایا کہ تم میں سے جو ظالم، جو گناہ گار ہوگا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تاکہ ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور فرمایا اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے، اور ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ انہم لیأکلون الطعام، بے شک وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. جتنے بھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ صرف آزمائش کے لیے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ان کے درمیان ہم نے انہی میں سے ایک کو رسول بنایا ہے. اب یہ لوگ ان کو اپنی زندگی، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں، ان کو نبی مانتے ہیں یا نہیں. یہ آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اتصبرون، کہ جب تم نے ان کی زندگی کو دیکھ لیا ہے کیا تم اب بھی صبر کرو گے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور فرمایا کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، ان کے لیے تو بشارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا مشتاق ہو اور اسے معلوم ہو، اسے مستحضر ہو کہ ہمیں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو پھر بشارت ہے. لیکن یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ سوال کیا کرتے تھے کافر کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، کہ ہمارے پاس فرشتوں کو بھیج دیا جاتا. او نرى ربنا، یا ہم رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. کہ اگر فرشتے ہمارے پاس آتے اور ان کی رسالت کی گواہی دیتے، یا یہ کہ رب ہمیں اپنا دیدار کرا دیتا تو پھر ہم رسالت کو مان لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کر لیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لقد استكبروا في انفسهم، یہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ ان کے پاس فرشتے آئے، اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ یہ اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھنے کی ہمت کرے. لقد استكبروا في انفسهم، اپنے تکبر میں، اپنے دل میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ وعتوا عتوا كبيرا، تاکہ یہ حد سے تجاوز کر چکے تھے، یہ حد سے باہر جا چکے تھے. یوم يرون الملائکۃ لا بشرا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، ایک دن آئے گا کہ ہر انسان فرشتوں کو دیکھے گا. لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن گناہ گاروں کے لیے خوشخبری نہیں ہے. کب دیکھے گا آدمی فرشتوں کو؟ میدان محشر میں ہر آدمی فرشتوں کا دیدار کرے گا. یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن گناہ گاروں کے لیے خوشخبری نہیں ہے. ویقولون حجرا محجورا، بلکہ گناہ گار لوگ تو یہ کہیں گے کہ پناہ ہے، پناہ ہے، کہ ہمیں کوئی چھپنے کے لیے آڑ مل جائے، کوئی جگہ مل جائے چھپنے کے لیے. آج تو وہ تو یہ تلاش کرتے پھریں گے گناہ گار لوگ. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، فرمایا کہ ہم توجہ ڈالیں گے لوگوں کے ان عمل پر جو وہ کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے، کہ ان کے عمل کو دیکھیں گے جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، پھر ہم ان کے اس عمل کو بیکار پریشان خاک بنا کر کے اڑا دیں گے. پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہوں گی جو دنیا میں آدمی بے ایمان والا عمل کرے گا.
جو بے ایمان ہوگا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، اور وہ کتنے بھی اچھے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمل اکارت کو، ان کو پریشان حال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خاک کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ یہ تو ان کا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ فاصحاب الجنہ، ایک وہ ہے جو جنت والے عمل کرتے ہیں۔ فاصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، اب بہترین جگہ میں ٹھہرے ہوں گے، واحسن مقیلا، اور ان کی جو آرام گاہ ہوگی وہ بہت بہترین ہوگی، کا جو ٹھہرنے کی جگہ ہوگی وہ بھی بہت بہترین جگہ ہوگی، اور جہاں وہ آرام کر رہے ہوں گے، مقیلا کہتے ہیں قیلولہ کرنے کو، کہ دوپہر میں تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا، اس کو کہتے ہیں مقیلا، اسی سے قیلولہ بنا۔ تو فرمایا کہ جو ان کی آرام کرنے کی جو ٹھکانہ اور جو جگہ ہوگی کا وہ بھی بہت بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور فرمایا اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن آسمان پھٹے گا، بالغمام، بادل کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرمایا کہ فرشتے قطار در قطار لائن لگا کر کے فرشتے اتارے جائیں گے۔ یہ آسمان پھٹنا کون سا ہے؟ ایک تو نفخ اول، جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو، زمین کو توڑ دے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے نفخ سور پھونکا جائے گا تو پھر ساری چیزیں اپنی حالت پر آ جائیں گی، اس کے بعد پھر آسمان پھٹے گا، یہ تب کا ذکر ہے۔ تب آسمان پھٹے گا، اور آسمان پھٹنے سے ایک بادل، اس کے پھٹنے سے ایک بادل نکلے گا، اور اس بادل کے ساتھ فرشتے اتریں گے، اور اس بادل سے تجلی ظاہر ہوگی، اور وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا اور حساب کتاب کا وقت ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آسمان سے پھر بادل پھٹے گا اور فرشتے لائن لگا کر کے اس بادل کے ساتھ آسمان سے نکلیں گے، اس بادل سے نکلیں گے۔ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، فرمایا کہ بادشاہت اس دن، حقیقی بادشاہت اس دن صرف اور صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور فرمایا کہ اس دن کافروں پر وہ دن بڑا مشکل ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کو اس دن کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کافر اس دن بڑی مشکل سے وہ ان کا دن گزر رہا ہوگا۔ فرمایا کیسی مشکل ہوگی؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اس دن گناہ گار لوگ اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کے کھا جائے گا، یقول یا لیتنی، اور یہ کہے گا کہ میرے لیے ہلاکت ہے، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں رسول کے ساتھ راستے پر چل لیا ہوتا، میں نے رسول کی بات مان کر کے رسول کے پیچھے میں اس دن چل لیا ہوتا۔ ایسا افسوس ہوگا گناہ گار آدمی کو کہ وہ اپنے دانتوں کے نیچے انگلی چبانا شروع کرے گا، اور وہ اپنا ہاتھ یہاں تک کھا جائے گا، اسے اپنے ہاتھ کھانے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اسے یہ افسوس ہوگا کہ تو نے دنیا میں کیسے کیا کیا، اور اس افسوس میں اپنا ہاتھ چبائے گا، اور اسے اپنے ہاتھ کے چبانے کا احساس نہیں ہوگا۔ تب وہ کہے گا اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، کہ کاش میں رسول کے ساتھ راستے پر چل لیا ہوتا، رسول کی بات میں نے اس وقت مان لی ہوتی، یا ویلتا، میرے لیے بڑی ہلاکت ہے، افسوس ہے، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ فرمایا وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہ کی ہوتی، کہ جس کی دوستی کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑتا۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کی وقت نازل ہوئی۔ ایک آدمی تھا عقبہ ابن ابی محیط، سردار تھا مکے کا، کافر تھا۔ وہ جب بھی سفر سے آیا کرتا تھا تو مکے والوں کو بلا کر کے دعوت کیا کرتا تھا۔ تو وہ سفر سے واپس آیا، اس نے سرداران مکہ کو، سرداران قریش کو، کافروں کو اکٹھا کیا، اور اس میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دعوت پر بلایا۔ سب آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس نے درخواست کی کہ آپ بھی کھانا کھا لیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے دیکھا کہ اتنی معزز ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ، الگ بات ہے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اتنے معزز خاندان سے ہے اور ایک اتنی معظم ہستی موجود ہے کہ وہ بنا کھائے
کھانا کھائے چلے جائے تمہیں تو ناک کٹ جائے گی. تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھایا. عقبہ ابن ابی محیط کا ایک دوست تھا ابی ابن خلف, اسے پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو گیا عقبہ, تو وہ دوڑ کر کے عقبہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ تو نے کیا کام کر دیا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا, تو مسلمان ہو گیا, تو بے دین ہو گیا, تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. تاکہ میں نے اپنی شرم محسوس کی اس بات میں کہ ایک معزز مہمان میرا, ایک سردار بنا کھائے کھانا کھائے چلے جائے, اس لیے میں نے تو صرف ان کا دل رکھنے